میں سکندر روحانی اکنامک پلاننگ میٹرز اور NCAT کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم لوگ جانیں گے ہمارے ٹریڈیشن، قرآن اور حاضر امام کے فرمان کے حوالے سے کہ بزنس کے اندر بیسٹ پریکٹس ہم لوگ کیسے عمل میں لا سکتے ہیں، ایتھکس کا استعمال ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہمارے ریلیجن کے اندر، ہمارے ٹریڈیشن کے اندر یہ روٹیٹ کیسے ہے۔ آج کے ہمارے جو اسپیکر ہیں ان کو انٹروڈکشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت نالجبل، رینا الوائز رائے کمال بن علی محمد، جو آج اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم کو بتائیں گے کہ بزنس میں بیسٹ پریکٹسز کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس امپلیمنٹ سے ہم لوگ کانفلکٹ کو کیسے اوائڈ کریں گے اور ٹرانسپیرنسی کیسے لا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں الوائز رائے کمال الدین کے ویڈیو کو کرنے کی گزارش کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں الوائز رائے کمال الدین کو۔ یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا جو مومنین کی زبانی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے رکھ۔ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں کے درمیان توازن رکھنے کو کہا گیا ہے، اور دین اور دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ایک چیز کے لیے دوسرے کو چھوڑنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آخرت میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ بھی اللہ سے طلب کر، مگر دنیا میں بھی جو تیرا حق ہے وہ بھی نہ چھوڑ، یعنی آخرت بھی طلب کر اور دنیا میں بھی جو تیرا حصہ ہے اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں میں جو طیبات پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے تمہارے لیے یہ حرام کیا ہے؟ اللہ نے یہ حرام نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، کہ میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسین علیہ السلام نے بارہا اپنے ارشاد میں ہمیں دین اور دنیا کے درمیان توازن کی تعلیم دیتے ہیں، اور مولانا نے فرمایا کہ ہم اپنے روحانی بچوں کے لیے جو دنیا میں بہترین ہے وہ چاہتے ہیں اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ چاہتے ہیں۔ دین اسلام میں جو ہمارا دین ہے وہ ہماری دنیا سے الگ نہیں ہے، ہمارا دین ہماری دنیا کا لازمی جز ہے اور ہماری دنیا ہمارا دین کا لازمی جز ہے۔ ہماری زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے زمانے کے امام کتنی کوشش کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، بلکہ مولا اسے امامت کا ایک بہت اہم مینڈیٹ قرار دیتے ہیں کہ ہمارے معیار زندگی کو بہتر کیا جائے، اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کا مطلب ہماری مالی حالت درست کی جائے، ہماری روزی رزق میں ہمیں برکات حاصل ہو، ہمیں اچھی رزق ملے۔ جو خوبصورت سی دعا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور مجھے ہمیں رزق عطا کر، ہم پہ رحم کر۔
تو رزق میں برکات کی ہم دعا مانگتے ہیں، کیونکہ رزق میں برکات بھی ہمارے معیار زندگی کو اچھا بناتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ جب رزق کمانے کی بات آتی ہے، روزی کمانے کی بات آتی ہے، تو ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی کمانے کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ اللہ رزق دیتا ہے، اس میں سے تمہاری کمائی حلال ہو، پہلے تو کمائی حلال ہو، اور پھر جب اس میں سے آپ اللہ کا حق نکال دیتے ہیں تو وہ پاکیزہ بنتا ہے، وہ کلین بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنی روزی حلال اور پاکیزہ طریقے سے کماؤ اور کھاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، ناپاک اور پاک ایک جیسا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تم کو ناپاک کی جو زیادتی ہے، ناپاک چیزوں کی جو زیادتی ہے وہ تم کو بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہو۔ ہم اکثر اس قسم کی بحث کرتے ہیں نا، فلان کو دیکھو یار وہ شارٹ کٹ سے نکل گیا، کروڑوں بنا لیا، اور بس ہم ایمانداری کے چکر میں رہ گئے۔ تو یہ شارٹ کٹ بہت نظر آتے ہیں لوگوں کو، اور سمجھتے ہیں یہ راستہ میں نکالوں گا تو راتوں رات بہت پیسے والے بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تمہیں ناپاک چیزیں جو ہے، حرام چیزیں ہیں، وہ اٹریکٹیو نظر آئے گی، اور اگر وہ تمہیں کتنی بھی اٹریکٹیو نظر آئے، یاد رکھنا کہ وہ حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے، اور خبیث چیزوں سے آپ کو کبھی سکون اور خوشی نہیں ملنے والی ہے۔ پیاس لگی ہو، سمندر کا پانی بہت ہے، سارا سمندر پی جائیں گے تو بھی پیاس نہیں بجھے گی، مگر ایک میٹھا پانی کا ایک گھونٹ آپ کو سکون پہنچائے گا۔ تو جس طرح کھارا سمندر آپ کی پیاس نہیں بجھاتا، اس طرح جو ناجائز اور حرام کی کمائی ہے، جو خبیث کمائی ہے، وہ آپ کو سامان تو بہت جمع کر دے گا، سکون نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان تم اپنے فرق کو بالکل واضح رکھو۔ اللہ تعالیٰ تم عقل مندوں کو عقل کی بات سکھاتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی روزی ایمانداری سے، دیانتداری سے کماؤ۔ بی کلیئر، آنیسٹ، اسٹریٹ، اتنی انگریزی ہم سب سمجھتے ہیں۔ بی کلیئر، تم پہ کوئی دھبا نہ ہو کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ آنیسٹ، ایمانداری، اسٹریٹ، سیدھا سادہ۔ ٹیڑھے میڑھے راستے کیوں اپناتے ہو؟ اگر آپ اسٹریٹ ہیں، کلین ہیں، آنیسٹ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم شارٹ کٹ میں جاتے ہیں یا ایسے راستے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں لالچ، گریڈ انوالو ہوتا ہے، تو ہم سب پریشان ہوتے ہیں، سب دکھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے کہ دین اگے کرو دھرم سو دھندا، سانج پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندہ۔ جب صبح ہوتی ہے تو کام کاج پہ لگ جاؤ، مگر کام کاج کس طرح؟ دھرم سے کام کاج، یعنی ایتھیکل اور لیگل طریقے سے کام کرے۔ اپنے کام کو ایتھکس اور لیگل دونوں طریقے سے جانچیے، نہ کوئی انیتھیکل کام کرے اور نہ کوئی الیگل کام کرے، تو آپ کا ضمیر آپ کو کبھی ملامت نہیں کرے گا اور آپ کبھی بھی دکھی اور پریشان نہیں ہوں گے۔ روزی کمانے کے سلسلے میں ہمیں مختلف وجوہات کی بنا پر لوگوں کے ساتھ لین دین کا واسطہ پڑتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ آپس میں مل کے بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ہم ایک سماج میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم آئسولیشن میں اکیلے رہنے والے مخلوق تو ہیں نہیں، انسان ہے ہی سماجی مخلوق، تو ہمیں سماج میں رہنا ہے۔ سماج میں رہنا ہے تو سماج میں لین دین ہونا ہے، اور لین دین میں بہت دفعہ انسان روزی کمانے کے لیے بہت سے لین دین کے معاہدے کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے۔ دو آدمی مل کر کام کرتے، دو بھائی مل کر کام کرتے، رشتہ دار مل کر کام کرتے، 4 آدمی مل کر کام کرتے ہیں، کمپنی کھولتے ہیں۔ بہت دفعہ اس میں آگے چل کر
اگر آپ کے شرائط کو آپ نے اچھی طرح سے تحریر یا اچھی طرح سے طے نہیں کیا ہے، ڈاکیومنٹ نہیں کیا ہے، تو آگے چل کے ڈسپیوٹ پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور جب ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں، تنازع پیدا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے چیزیں پہلے سے اچھی طرح سے واضح نہیں کی ہے۔ اس لیے جب ہم اس قسم کی ڈیلنگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیانت داری، ایمانداری تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایمانداری کی بنیاد پہ اگر کام ہو تو ڈسپیوٹ نہیں ہوگی۔ پرابلم وہاں شروع ہوتا ہے کہ جہاں آدمی سیلفش بننے لگتا ہے یا ایتھکس کا دائرہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایمانداری سے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہماری ڈیلنگز ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس میں ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائیں، یعنی ہر چیز کو تفصیلاً لکھ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے آپ اس ڈسپیوٹ کو حل کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں جب قرآن شریف نازل ہوا اس وقت عربستان کی جو سوسائٹی تھی وہ لٹریٹ سوسائٹی نہیں تھی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، خال کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا، خال کوئی ہوتا تھا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، مگر اس الٹریٹ سوسائٹی کے اندر جس کو امی کہا گیا، ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک نبی بنا کے بھیجا، ان ان پڑھ لوگوں کی سوسائٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جب ابھی پڑھنا لکھنا بہت بڑی بات ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی کے ساتھ ایک مدت کے واسطے لین دین کا کوئی معاہدہ کرتے ہو تو لکھ لیا کرو۔ ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی لکھا پڑھا ہے کہ جو جب چاہے اس وقت لکھ لیا، نہیں، مشکل کام تھا کہ لکھنے والا بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اے ایمان والو جب تم کسی خاص مدت کے لیے لین دین کا معاملہ کرتے ہو کہ میں تم سے یہ پیسہ لے رہا ہوں، یہ چیز لے رہا ہوں، اتنے دن کے بعد تمہیں دوں گا، تو فاکتبوہ، لکھو، اس کو ڈاکیومنٹ کرو، اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب ظاہر ہے کوئی لکھنے والا بلانا پڑے گا، تو جو لکھنے والے کو تم نے بلایا ہے وہ لکھنے والا تمہارے درمیان بالکل ایمانداری اور عدل سے وہ شرائط لکھے جن پر آپ ایگری ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ ڈاکیومنٹیشن پر اللہ نے کتنا زور دیا، بلکہ ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ گواہ بھی رکھو، 2 وٹنس بھی رکھو، تاکہ اگر ڈاکیومنٹ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وٹنس کو بلا کے تمہارے سامنے یہ بات ہوئی ہے، اور وٹنس سے کہا گیا ہے کہ تم سچی گواہی دینا کے بعد کیا ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ، بڑی بات ہو یا چھوٹی بات ہو، کوئی بڑا معاملہ ہے یا چھوٹا معاملہ ہے، اس کو لکھنے میں سستی نہیں کرنا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوستی لاکھ کی مگر ویوہار پائی کی، دوستی لاکھ کی مگر لین دین پائی کی۔ آپ دوستی میں ایک دوسرے کو لاکھوں کا تحفہ دے دیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر جب آپ ویوہار کرتے ہیں، لین دین کا رشتہ کرتے ہیں، تجارتی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو پائی کا حساب رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ دوستی پہ اثر انداز ہوگا۔ مولا نے کئی جگہوں پہ اپنے فرمان میں ہمیں اس بات کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی قسم کی بزنس کرنے والے آپس میں کولیبریشن کے ساتھ کام کرے، پارٹنرشپ کے ساتھ کام کرے، تاکہ اس طرح ایک آدمی کے کام کرنے کے مقابلے میں اگر ہم گروپ میں مل کر کام کرتے ہیں تو ہمارے ترقی کے امکانات پہلے کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ مگر اس پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی مولا نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے پارٹنرشپ میں جاتے ہو، آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، تو ایگزٹ میکنزم بھی آپ بنا لیں، آپ ایگزٹ اسٹریٹجی بھی آپ طے کر لیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک پارٹی کو نکلنا ہے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی
وہ پورے کے پورا اسٹرکچر جو ہے وہ گر نہ جائے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے بہت اچھا آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ ان کو ڈاکیومنٹ کر لیں۔ آپ دیکھیں جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے، تقریباً آپ سب نے ہوائی جہاز پلین کا سفر کیا ہے، آپ پلیجر ٹرپ پہ جا رہے ہیں، آپ بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہیں، آپ ہنی مون ٹرپ پہ جا رہے ہیں، اور بڑے مزے سے آپ فلائٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو ٹیک آف کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹیک آف کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سیکیورٹی فیچرز بتائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے، آپ کا آکسیجن ماسک یہاں ہے، اگر ہوا کا دباؤ کم ہو گیا تو آپ کا آکسیجن ماسک گرے گا، آپ اس طرح اپنے ناک پہ رکھیے، پہلے خود رکھیے، پھر دوسروں کی مدد کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ کیبن میں دھواں بھر گیا ہے تو گراؤنڈ کے اوپر لائٹ جلے گی، آپ اس کی روشنی میں باہر نکلے۔ ایگزٹ ڈور، ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کہاں ہے؟ آپ کے آگے ہے، پیچھے، آپ دیکھ لیجئے۔ پانی پہ اگر جہاز اترتا ہے تو آپ کس طریقے سے باہر نکلیں گے؟ آپ کے ہینڈ لگیج آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار میں ہنی مون پہ جا رہا ہوں اور یہ اس قسم کی منحوس باتیں ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ یہ منحوس باتیں نہیں، لگتا ہے آپ کو منحوس باتیں ہو رہی ہیں، اتنے نیگیٹو باتیں یہ، مگر یہ آپ 100% آپ بالکل سلامتی کے ساتھ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ مگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایمرجنسی ہوئی، تو آپ اس کے لیے انفارمڈ رہیں، کانشیس رہیں، آپ کو معلوم ہو کہ میری سیفٹی کیا ہے، تو آپ کو سیفٹی بتایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برا نہیں ماننا ہے۔ شادی جیسے موقع پر بھائی آپ دو فیملی شادی کر رہی ہے، دو بچوں کی شادیاں ہو رہی ہے، اور آپ سب سیلیبریشن میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک فارمیلٹی یہ بھی ہے کہ بھئی میرج کانٹریکٹ بھی سائن کرنا ہے۔ تو میرج کانٹریکٹس میں جو باتیں سائن کرتے، سب کی سب خوشگوار باتیں تو نہیں ہوتی ہے نا۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے اور اب میرج کانٹریکٹ میں آپ سے طلاق کی چیزوں کے بارے میں سائن کروایا جاتا ہے، ڈیورس کے میٹرز اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسا منحوس قسم کا انسان ہے، ابھی ہم نے شادی کی نہیں، یہ ڈیورس کی بات کرتا ہے۔ وہ آپ کو ڈیورس کے انکریجمنٹ نہیں کرتا ہے، مگر خدا کرے آپ کی شادی 100% کامیاب ہو، زندگی بھر آپ ساتھ رکھیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اگر یہ پارٹنرشپ آپ کی نہ چلی، آپ زندگی بھر ساتھ نہ رہ سکے اور ایک کو دوسرے سے جدا ہونا پڑا، اس وقت کیا کریں گے؟ کہیں میں ہمارے پاس کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو اپنا تحفظ، بیوی کا تحفظ، بچوں کا تحفظ، ان ساری چیزوں کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں، چھوٹی کمٹمنٹ ہے یا بڑی کمٹمنٹ ہے، ہم اس کو ڈاکیومنٹ، بھلے بھائی کے ساتھ رشتہ آپ کا ہو رہا ہو، پارٹنرشپ، دوستوں کے درمیان پارٹنرشپ ہو رہی ہو، سالہ بہنوں کے درمیان پارٹنرشپ ہو رہی ہو، زبانی چیزوں پہ کام نہ چلائیں، رائٹ ڈاؤن ایوری تھنگ، ہر چیز کو آپ تفصیل سے لکھیں، تاکہ اس میں ہم سب کی اچھائی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ دیانت داری سے، ایمانداری سے کام کرے۔ دیکھیے، ٹیکس بچانے کے لیے غیر قانونی قسم کا کام نہ کرے۔ مولانا نے فرمایا ڈونٹ بینڈ لا، قانون کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش نہ کرو، اور قانون کے ساتھ مستی نہیں کرو۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ مت سمجھو۔ تم پولیس کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو بہت اسمارٹ ثابت کر سکتے ہو، لیکن قدرت کے سامنے اسمارٹنیس نہیں چلتی ہے۔ غلط کام کیا آج نہیں تو کل پکڑے جانے والے ہو۔ قدرت کے سامنے ہمبل بن کے چلو، اس کو یہ مت بتانے کی کوشش کرو کہ تم بڑے اسمارٹ ہو، تم یہاں سے بھی نکل جاؤ گے، وہاں سے بھی نکل جاؤ گے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو چیٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹے کلین، صاف ستھرا رہیں، اور چھوٹی سی چیزیں، کچھ پیسے بچانے کے واسطے کوئی غلط طریقہ، کوئی غلط راستہ استعمال نہ کرے۔ کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے، صبر سے کام کریں، برداشت سے کام کریں، دانش مندی سے کام کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات چیزوں کو چھوڑ دینے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو آپ چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، اس میں پیس ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔
تو جب بھی ہم کسی قسم کی ڈیل کرتے ہیں، دیکھیے مثلا بزنس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ زبانی بزنس ایگریمنٹ کے بجائے تحریری طور پر آپ ریٹن ایگریمنٹ کریں تاکہ کسی بھی ڈسپیوٹ کے موقع پر وہ ڈاکیومنٹ آپ کے کام آئے۔ امپلائمنٹ کا میٹر ہوتا ہے، آپ نے کوئی نوکری لی ہے، آپ نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہے، تو امپلائمنٹ کی جو بھی کنڈیشنز ہیں آپ ان کنڈیشنز کو لکھیں تاکہ اگر کبھی نوکری ختم کرتے ہیں، آپ نوکر کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ کا امپلائی جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو سارے کنڈیشنز کے مطابق ان کے معاملات طے ہو اور کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو۔ آپ کے پاس کوئی بھی کسی کو بھی آپ سروس پہ رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، یاد رکھیے ان کے ساتھ ہمارے طریقے کی ایتھک کے مطابق رحم دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ اگر وہ کوئی مجبور ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر آیا ہے اور آپ ہی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس کو ایکسپلائٹ مت کیجئے کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا ہے اور یہ کانٹریکٹ سے میں نے اس کو باندھ لیا ہے۔ ان کو ایکسپلائٹ مت کیجئے، ان کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، بلکہ رحم دلی سے، فیاضی سے، اچھی انسانیت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ بزنس پارٹنرشپ میں ہم جاتے ہیں تو نفع اور نقصان کی جو بھی شیئرنگ کی کنڈیشنز ہیں اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے ڈاکیومنٹ کر لیں۔ پارٹنرشپ ختم ہونے یا پارٹنر میں سے کسی ایک کی وفات ہو جانے کی صورت میں یا کوئی ایک پارٹنرشپ سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس وقت آپ اپنے بزنس کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور اس کیس کو کس طریقے سے آپ ڈیل کریں گے، یہ سب اس پہ تمام پارٹیاں اتفاق کر کے اور اس کے اوپر سگنیچر کریں۔ اگر آپ لون لیتے ہیں، بزنس لون لیتے ہیں، کسی اور کام کے واسطے لون لیتے ہیں، تو لون کی ساری کنڈیشنز کی ڈاکیومنٹ بنائیں اور اس ڈاکیومنٹ پہ آپ دستخط کریں تاکہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو۔ کوئی پراپرٹی آپ کرائے پہ لیتے ہیں، پراپرٹی کوئی آپ رینٹ پہ دیتے ہیں، تو رینٹ کی ساری کنڈیشنز آپ رائٹ ڈاؤن کریں تاکہ کل کو آپ کو مکان خالی کرانا ہو، شاپ خالی کرانا ہو یا اسے شاپ خالی کرنا ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے مطابق اس کا فیصلہ ہو اور کسی قسم کا ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہم خواہ کے لٹیگیشن میں جائیں۔ لٹیگیشن مولا کو پسند نہیں ہے، کورٹ کچہری میں جانا ہمارا کام نہیں ہے، اور کم سے کم لٹیگیشن میں آپ کو جانا پڑے ایسی کوشش کرے کہ ہم پریونٹ کریں ان کامرشل ڈسپیوٹ کو۔ تو کامرشل ڈسپیوٹ کے پریونٹیو سٹیپس ہم اٹھائے رادر دین کہ ہم بعد میں طریقہ ڈھونڈیں کہ اب ہم اس میں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے فائنینشیل ریکارڈز ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے ریکارڈز ہیں، آپ کے میڈیکل ریکارڈز ہیں، آپ کے سارے ڈاکیومنٹس کو محفوظ رکھیں اینڈ ایکسیسیبل رکھیں، سنبھال کے رکھیں اور ایکسیسیبل یعنی ضرورت کے وقت مل سکے۔ گھر کے 2-3 اچھے جو آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی بتا کے رکھیں، دیکھو بیٹا فائل میں نے یہاں رکھی ہے، اس میں سارے ڈاکیومنٹس ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنے حفاظت سے چیز کو رکھتے ہیں کہ ٹائم آنے پر ان کو ملتی نہیں ہے کہ کہاں رکھ دی تھی، تو اتنا سنبھال کے بھی نہ رکھے کسی کو نہیں ملے کہ وہ کہاں رکھی ہے۔ تو آپ اس کو حفاظت سے رکھیں اور ایکسیسیبل رکھیں کہ جب بھی ضرورت پڑے وہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہو۔ تو لیگل ڈاکیومنٹس کے متعلق آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے، معلومات چاہیے، آپ اپنے کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔ تھینک یو ویری مچ الوائے صاحب، آپ نے اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہم کو بتایا قرآن کے حوالے سے، حاضر امام کے فرمان کے حوالے سے اور ہمارے ٹریڈیشن کے حوالے سے کہ ہسٹوریکل یہ پریکٹس ایگریمنٹ کی، ٹرانسپیرنسی کی اور بیسٹ پریکٹس بزنس کی کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی آ رہی ہے، اور اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم لوگ کانفلکٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں
اور کس طرح سے ہم لوگ بزنس کے اندر ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں، ہمارے ایگریمنٹس کے اور اہم ڈیسیزن کے اندر ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب پارٹیسپینٹس کا کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا آج کے پروگرام میں۔ آپ کے بغیر ہمارا پروگرام کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت بہت شکریہ سبھی پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے آج کے پروگرام کے اندر پارٹیسپیشن کیا، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لاجسٹک ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا پوسٹر بنانے کے لیے، ویڈیو کو ایڈیٹ اور اپلوڈ کرنے کے لیے۔ تو پوری لاجسٹک ٹیم جنہوں نے اس پروگرام کے اندر کام کیا ہے، سب کا میں اکنامک پلاننگ بورڈ اور NCAP کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے ہم یہ اہم پرنسپل بنائیں کہ جو ہم لوگوں نے آج سنا اور جو ہم لوگوں نے آج سیکھا الوائے کمال الدین سر سے، کہ کیا کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو یاد رکھیں، اور ہم آگے جو بھی ہمارے اہم ڈیسیزنز ہیں ان کے اندر ان کو پوری کوشش کریں امپلیمنٹیشن کرنے کی۔ نیکسٹ ٹائم تک الوداع، یا علی مدد، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔